جی سر. کہ ابھی اصول میں بات سمجھنے کی تھی، تو آپ نے کہا اصول میں پہلے بات سمجھیے شیعہ مذہب کو سمجھنے سے پہلے. تو میں نے بھی کہا تھا اصول دین تو شیعہ میں 5 ہی ہیں. ایک توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے، اکارڈنگ ٹو شیعہ مذہب. تو اصول میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجیے گا. تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی مناظرہ ٹائپ کرنے سے ایک طالب علم کی طرف پوچھنا چاہ رہا ہوں. صحیح. اس میں ایک امامت اور امامت کی بات لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے پہلے عدل کی بات کی تھی. تو عدل میں آپ نے یہی کہا تھا کہ اللہ خداوندی کا کیا تعلق ہے امامت سے. تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت بعد ختم نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. ہم حاضر کے اندر جب امام غائب ہیں تو ہم لوگ کیسے ہدایت لیں؟ تو اس میں راشی میری رہنمائی کر دیں کہ اگر کیسے ہدایت لیں بھائی؟ قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے علماء موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں نا. آپ کے پاس کوئی ایسی سوال ہے جو کسی عالم کو نہیں آتا ہے نا؟ اگر کوئی ایسا سوال ہے جو کسی عالم کو نہیں آتا بھائی صاحب، دیکھیں اختلاف تو ہمیشہ ہوتا ہے. اور بات سنیں، ایک منٹ اختلاف کی میں بات بتاؤں. دیکھیں اگر آپ کے ہدایت کیسے لے لیں، اور بھائی اگر آپ حدیث سے آپ کو بتاتا ہے، حجت بتاتا ہے، وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے وہ بتائے گا آپ کو. اس میں یہی ایسا ہی کہ آپ نے پیغمبر سے سنا ہے، کیونکہ حدیث اگر صحیح ہے، قرآن کی اگر آیت ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ائمہ تحریر علیہ السلام کی بات ہے. آپ کی ایسی کون سی سوال ہے جو قرآن و سنت میں اس کا جواب نہیں ہے؟ اجازت دیں، آپ کو سیدھا امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسی ہے تو ہمیں بتا دیں بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ وہ اس لیے ضرورت ہے اگر جہاں تک اختلاف کی بات ہے، جہاں تک اختلاف کی بات ہے، دیکھیں اگر ایک شخص قرآن و سنت کے سامنے تسلیم ہے تو وہ اختلاف اس کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حکم موجود ہے قرآن و سنت میں، اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں. اگر تسلیم نہیں ہے تو ایسے اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر امام ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا، امام ہوگا بھی تو وہ نہیں ماننے والا نہیں مانے گا بھائی، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں مگر یہ کہ امام اس کو قتل کرے. حجت حدیث قرآن سنت سے قائم ہوگی نا، قرآن و سنت سے بھی حجت ہوتی ہے. تو پھر امامت کی کیا ضرورت تھی؟ امامت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہدایت. دیکھیں امامت کی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ نبوت کے بعد سلسلہ امامہ جو شروع اللہ نے کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ نبوت ختم کر دی، دنیا ختم نہیں کری. تو اس کے بعد سلسلہ امامہ شروع اسی لیے کیا کہ لوگوں کی ہدایت رہے، یعنی کہ ایک نعت کے قرآن رہے، ایک سامت کے قرآن رہے، وہ آپ کی پرابلم کو، حاضر کی پرابلم کو سالو کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا بہت شیعہ مذہب. لیکن اب اگر ہم حاضر میں دیکھتے ہیں تو ہم سوائے 265 ہجری سے پہلے کی باتیں سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. ہمارا اصل ایشو حاضر میں ہے. حاضر میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ قرآن ناطق ہے نہ قرآن صامت ہے. جو قرآن صامت ہے اس میں آپ ایشو کھڑے کر دیتے ہیں. آپ سن لیں بھائی، آپ سن لیں کہ امامی بھائی سن لیں بھائی، پوری بات میں ختم ہونے دے پہلے پلیز. اگر امامت کو پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، 12 امامی بھی ہیں، 32 امامی بھی ہیں. پلیز سن لو بھائی، سوال سمجھ آ گئی بھائی، سننا ہے بھائی، آپ فلسفہ سنانا، آپ نے سوال کرنا ہے، سوال سمجھ آ گئی. دیکھیں تو پھر ہدایت کے لیے، دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے قرآن اور شیعہ حدیث میں بہت سارا مواد موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ جو علم کے حامل تھے، جو علوم کے حامل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب صحابہ کو منتقل نہیں کیا. اگر ان کے بعد انہی جیسا شخص نہ ہوتا جو انہی علوم کا مأمن ہو، انہی علوم کا خزانہ ہو، تو یہ ان کے موت کے ساتھ یہ سارے علوم ختم ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. امامت کی کیوں ضرورت ہے؟ امامت کی اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں لکھائی، قرآن نہیں لکھایا، قرآن جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے، دنیا سے چلے گئے اور سب اپنے علوم صحابہ کو منتقل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کا ہونا کہ وہ تمام ان علوم کا حامل ہو، اور اس شخص کے بعد اس کا بیٹا، اس شخص کے بعد اس کا وارث، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ علوم کے حفاظت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا وجہ کیا ہے؟ دوسرا وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ مان لیں، ساتھ دیں، اور اگر ان کے پاس اتنے انصار ہوں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام شیاطین کا مقابلہ کرے گا.
دین کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے یہ تو بات ہی نہیں نا سر، یہ تو کوئی خاموش ہو جاؤ، خاموش 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 خاموش. بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے سوال کیا امامت کی کیوں ضرورت ہے، پھر سے جواب نہیں دے. اگر سننا ہے تو میں بات کروں گا، نہیں سننا تو میں آپ کو دوسرا کالر کو لے لوں گا. آپ کے سوال آپ سیکھنا ہے تو چپ ہو جاؤ، خاموش پلیز. اچھا اب اس دفعہ اگر تم نے مجھے کاٹا تو میں آپ کو ہولڈ میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیونکہ میں یہ بہت غلط بات ہے کہ میں آپ کی بے احترامی کروں کہ بولوں خاموش خاموش. یہ آپ نے مجھے مجبور کیا، یہ آپ کی بہت زیادتی ہے مجھ پر، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے آپ نے اس طرح بولنے پہ مجبور کیا. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے اس طرح بولنا پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ معاشرے کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ وہ ظالم کا مقابلہ کرے، جو لوگ دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرے، جو دین سے کم کرنا چاہتے ہیں ان کو روک دے، جو اسلام کے احکام ہیں وہ جاری کریں، اور معاشرے میں عدل پیدا کریں، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے. یہ جو کام ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بھی واجب تھا، نہ صرف امام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا دے، ظالم کو روک دے، اس کا ظالم مظلوم کا حق ظالم سے لے لے، اسلام کے احکام کو جاری کر دے، سب لوگوں کو مسلمان بنا دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انہوں نے یہ کام کر لی کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اتنی ان کی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا میں یہ کام کر سکے. انہوں نے محدود طور پہ مدینے میں کیا، مدینے سے آگے نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عمر نے ان کی وفا نہیں کیا ان کے ساتھ، اور پھر ان کے پاس اتنی پاپولیرٹی، اتنی سپورٹ گلوبل سطح پہ نہیں تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے وہ ضرور کرتے، لیکن جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسلام کا جو دین ہے یہ اکراہ کے ذریعے نہیں، لوگوں معجزات کے ذریعے نہیں کہ بھئی جہاں بھی ضرورت پڑے معجزہ ہو جائے، لوگوں جو بھی مخالفت کرے اس پہ عذاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نیچرل طریقے سے کہ لوگ اتباع کریں، لوگ طاعت کریں، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کریں، تو یہ اسلام جو ہے پھیل جائے. اس طریقے سے اگر لوگوں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو یہ ان لوگوں کے منافقت ہے جنہوں نے دین پہ ظلم کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں ضرورت ہے امام علیہ السلام کی؟ بہت واضح ہے کہ یہ شریعت بذات خود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت کا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ ہو. اب یہ امام یا کی بعد دیگر شہید ہوتے رہے، امت نے ان کے ساتھ غداری کی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، دوسروں کے بعد امام عصر علیہ السلام کی باری آتی ہے. اگر وہ ابھی سامنے ہوتے تو ان پہ پتہ ہے ان پہ کتنے خودکش حملے ہوتے. اگر مثلا پتہ چل جائے کہ یہ شیعوں کا امام ہے، پتہ آپ کو ان پہ ابھی ہمارے زمانے میں فرض کریں اگر وہ ابھی ہوتے، ان پہ کتنے خودکش حملے ہوتے بھائی امام عصر علیہ السلام پر. ان کو کوئی چھوڑتا بھائی؟ ایک ایسا شخص ہے جو شیعوں بھی ان کے مخالف ہے، اگر وہ کہہ دیں بھائی، شیعوں سے کہہ دیں کہ بھائی تمہارا یہ چیز بدعت ہے، تم جو کہتے ہو کہ سیدانی کا نکاح سید سے نہیں ہو سکتا، یہ میرا دین نہیں ہے بھائی، خود شیعہ پہلے اس کو قتل کر دیں گے. خود شیعہ بھی اب کے پنجاب کے ذاکرین اس کو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے یا CIA کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ایران کے مراجع سے کہہ دیں کہ تم نے یہ خمس کا طریقہ نکال دیا، یہ بدعت ہے، خود شیعہ ان کو قتل کر دیں گے بھائی. اگر وہ ایران کے مراجع، نجف کے مراجع سے کہہ دیں کہ بھئی یہ تم نے تقلید نکال دی ہے، یہ بدعت ہے، ان کے مقلدین ننگے تلوار کر دیں گے اور قتل کر دیں گے. اور جہاں تک نواسب کو تعلق ہے، نواسب بھی ان کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. یہ تو واضح بات ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہی جو حالت ہے 100 سال پہلے بھی تھا، 200 سال پہلے بھی تھا، 300 سال پہلے بھی تھا، ان کے بعد بھی ہوگا. نہیں، کوئی ضروری نہیں. اب سن لو، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. 1000 سال پہلے بھی تھا. لیکن کیا ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسے مخلص افراد آ جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بعد دیگر شہر فتح کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں 500 سال بعد بھی ہو، بالکل یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب اللہ چاہے گا، جب لوگ ان کے اتنے سپورٹر ہوں گے، ان کا اتنا مخلص افراد ہوں گے کہ وہ خاموش، پلیز اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ آ کر دنیا میں وہ جو نبی کا فریضہ ہے، نبی کا فریضہ کیا کہ اسلام کو اس دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا دیں، دنیا کے کونے کونے میں شریعت کا نور پہنچا دیں، لوگوں کو سکھا دیں. لوگ تو اس کے کام کے تو بڑے مخالف ہوں گے نا، اس کام کو تو کرنے تو کوئی نہیں دے گا اس طرح ایمانداری سے. بہت سارے مخالفت کریں گے، اس کے سامنے تلوار اٹھائیں گے، اسلحہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اتنا سپورٹ ہو کہ یہ کام کر سکے، بالکل ہو سکتا ہے.
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال اسی طرح جاری رہنے، ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے پرسوں، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اتنے مسلمان دین کی طرف واپس آ جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ ناقص اسلام ہے، اللہ کا وعدہ جو اللہ کا ولی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اللہ کا وعدہ صحیح ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، بالکل وہ تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے، بالکل تشریف لائیں گے، اور وہ دور نہیں ہے. ابھی جو آپ کہتے ہیں نا ہدایت ہمیں چاہیے، امام علیہ السلام کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کی جہالت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس جو بھی سوال ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام میں اس کا جواب موجود ہے. اگر کسی مسئلے پہ اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. وَإِلَّا جن مسائل کا ضرورت ہے آپ کو، توحید میں ہو، نبوت میں ہو، نماز میں، روزے میں، وضو، سب کا جواب موجود ہے جی، سب کا جواب موجود ہے. عام یا خاص احادیث، وہ صحیح احادیث میں کثرت کے ساتھ جواب موجود ہے. اگر اس کے باوجود کوئی سوال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ایسے ہی ہوس کے لیے پوچھ رہے ہیں نا، امتحان کے لیے. ہاں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے وہ جواب نہ دے، مناسب ضرورت ہی نہیں، جواب نہیں دیتا بھائی، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، قرآن کی آیت ہے، ایسی چیزوں سے سوال نہ کرو جس کے لا ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ آپ کے لیے روشن کیا جائے تو آپ ہی کے لیے بری بات ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ چلے تو آپ ہی اس کو برا مانو گے. اب میں آپ کو ایک سوال، آخری سوال کرنے کی اجازت دوں گا، آخری سوال کر لو بھائی. میں آپ سے صرف آپ نے ساتھ کاٹ دیا ہے. آپ نے یہی کہا نا کہ جو صحابہ وسلم نے جو دین کہا لکھا مکمل کیا، اس کو صحابہ کرام نے آگے صحیح اتنا فارورڈ نہیں کیا، یا اس میں کمی بیشی کر دی، یا اس کو صحیح طریقے سے نہ ریٹرن فارم میں لے کے نہیں آئے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی دی جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے مانیں گے، یہ بات ہی صحیح ہے بھائی. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ غیبت کے بعد ہمارا پاس اہل تشیع کے پاس ایسی کون سی مستند حدیث کی کتاب ہے جو منوان جس میں کوئی غلطی نہ ہو؟ اصول کافی دین ہے، مولانا یعقوب الدین سے میں نے پڑھی ہے سر، میں نے پڑھی ہے، میں نے ہارون الرشید بھی پڑھا ہے، طوفہ شریف بھی پڑھی ہے، میں نے محمود احمد عباسی کو بھی پڑھا ہے، میں نے اسماعیلی شیعہ کو بھی پڑھا ہے، میں نے بوری شیعوں کو بھی پڑھا ہے. آپ اکیلے امامی نہیں ہیں، آپ صرف 12 امامی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی عقیدہ امامت رکھنے والے موجود ہیں. لیکن میں صرف امامت کی بات اصول میں بات کر رہا ہوں. آپ نہیں مانے لیکن وہ تو مان رہے ہیں نا. شیخ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ عبدالصمد بھائی سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال صرف یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے پاس کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ بھائی یہ نہیں معلوم کہ حدیث کی کتاب کون سی ہے بھائی؟ سوال یہ کیا تھا آپ نے؟ بالکل دین ہے، بالکل دین ہے، کیوں دین نہیں ہے؟ آپ مجھے اس کے کافی ایسے وہ ہیں بیچ کے اندر راوی جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سکہ نہیں ہے. روضۃ الکافی کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر، بس خاموش. یہ جو جہالت ہے نا کہ راوی اصول کافی کے احادیث میں ثقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ شیعوں کے نزدیک یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ احادیث، یا تو میں نے بار بار بتا دیا نا کہ یہ احادیث ہم نے سینہ بسینہ نقل کی ہے. ہم نے سینہ بسینہ نقل نہیں کی جماعت عمریہ کی طرح. کلینی صاحب نے ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب کی کتابوں سے نقل کیا. اب ان کتابوں کا اور کلینی صاحب کے درمیان وہاں پہ مشائخ اجازہ ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، اجازت دی ہے. اب دیکھیں ابھی میرے پاس کلینی کی کتاب ہے، میرے پاس اجازات ہیں، کئی ایک اجازت ہیں، کتاب ہے کافی کو نقل کرنے کے لیے. میں ان اجازت میں کیا ہے کہ میرے شیخ نے مثلا فلان عالم نے مجھے روایت کی، اس نے فلان سے یہ 40 واسطوں تک کلینی تک جاتا ہے، کلینی تک، یا 25 واسطوں تک کلینی تک جاتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے علماء ہوں گے جو زیادہ مشہور نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی نادانی ہے، اور یہ شیعہ مولویوں کی جہالت نادانی ہے کہ اصول کافی میں، فروع کافی میں اس میں جاہل راوی جو ہے مجہول ہے. اور راوی مجہول ہیں، وہ راوی مجہول ہونے سے اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کے سب کتب سے روایت کی گئی ہیں. سینہ بسینہ تو روایت نہیں کی گئی، سینہ بسینہ روایت کی گئی ہو نا، ثقہ بھی ہو تو اس پہ اعتبار نہیں ہے، ثقہ بھی ہو تو اعتبار نہیں، کیونکہ میں نے اس شخص سے سنا ہے، وہ ثقہ تھا، اس نے فلانے سے سنا، فلانے سے سنا. آپ 5-6 آدمی سے جب واسطہ ہو جاتا ہے نا تو ان کے حافظے میں کمی بیشی ہوتی ہے. حافظہ انسان کا بڑا ہی خیانت کار ہوتا ہے اور فالٹی ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے. انسان کی میموری چینج ہوتی ہے وقت کے ساتھ، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. انسان کی میموری کبھی صحیح نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات سنی، وہ ایمانداری سے بھی نقل کرے نا، 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد،
یا اگلے دن نقل کرے تو وہ ہو بہو نقل کرے گا. نہیں, حافظہ انسان کا فالٹی ہوتا ہے. حافظہ میموری انسان کا بہت ہی انریلائبل ہے, ٹھیک ہے نا. حافظہ چینج ہوتا ہے انسان کا. آپ ابھی سوچ رہے ہیں نا کہ ایک شخص کو آپ نے 10 سال پہلے دیکھا تھا, وہ کافی لمبا تھا, آپ کو اس طرح یاد پڑتا ہے, حالانکہ وہ درمیانے قد کا آدمی ہے. آپ یہ حافظہ انسان کا چینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. اسی طرح بہت سارے دوسرے پہلو جو انسان کا چینج ہو جاتا ہے. بالخصوص الفاظ جو ہیں, کسی کو کوٹ کرنا, یہ حافظہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ثقہ ہونا بھی نا, آپ ثقہ ثابت بھی کریں, اگر آپ حافظے سے نقل کر رہے ہیں, سینہ بسینہ نقل کر رہے ہیں, یہ بالکل انریلائبل, بالکل غیر قابل وثوق طریقہ کار. یہ جماعت عمریہ کا طریقہ کار ہے, یہ ہمارا طریقہ کار, شیعوں کا طریقہ کار نہیں ہے میرے بھائی.